بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 46 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الوفاء والمحافظۃ والامانہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ کان ابو العاص بن الربیع بن عبد العزى بن عبد شمس خاتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بنتہ زینب تاجرا تضاربه قریش باموالهم فخرج الى الشام سنة الهجرة فلما قدم عرض له المسلمون واسروه واخذوا ما معه وقدموا به المدينة ليلا فلما وصلوا الفجر قامت زینب على باب المسجد فقالت یا رسول اللہ قد اجرت ابا العاص وما معه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت ودفع الیہ ما اخذوه منه وعرض علیہ الاسلام فابى وخرج الى مکہ ودعا قریشا فاطعمهم ثم دفع الیہم اموالهم ثم قال هل وفیت قالوا نعم قد ادیت الامانة ووفیت قال اشهدوا جميعا انی اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وما منعنی ان اسلم الا ان يقولوا اخذ اموالنا ثم هاجر فاقره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النکاح وتوفی سنة 12۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وفاداری، حفاظت کرنا اور امانت داری۔ ابو العاص بن ربیع بن عبد العزى بن عبد شمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے شوہر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ تاجر تھے۔ قریش اپنے مالوں کے ساتھ ان سے مضاربت کیا کرتے تھے۔ یہ نکلے شام کی طرف ہجرت والے سال۔ جب واپس لوٹے تو مسلمان ان کے درپے ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کو قید کر لیا اور لے لیا وہ سامان جو ان کے پاس تھا اور ان کو مدینہ لے آئے رات کے وقت۔ اور جب یہ صبح صادق کے وقت مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو حضرت زینب مسجد کے دروازے پر کھڑی ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ابو العاص کو اور اس سامان کو جو ان کے پاس ہے پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے پناہ دی جس کو تو نے پناہ دی، لہذا وہ سامان جو ان سے لیا تھا ابو العاص کی طرف واپس کر دیا اور ان پر اسلام کو پیش کیا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور وہ مکہ کی طرف چلے گئے اور انہوں نے قریش کو بلایا، ان کو کھانا کھلایا، پھر ان کو ان کا مال دیا، پھر کہا کیا میں نے ادا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے امانتیں ادا کر دیں اور آپ نے وفاداری کی۔ تو حضرت ابو العاص نے فرمایا تم گواہ ہو جو تمام کے تمام میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے اسلام لانے سے منع نہیں کیا مگر اس بات نے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے مال لے لیے پھر ہجرت کر کے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو نکاح پر باقی رکھا اور انہوں نے 12 ہجری کو وفات پائی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں الوفا۔ وفا یفی وفان، باب اس کا ضربہ یزری ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ اگلا لفظ ہے المحافظہ، یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا، حفاظت کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ختن۔ ختن اس کی جمع اختان آتی ہے، یہ داماد کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں تضاربو، زاربا یضاربو مضاربتن، باب اس کا مفاعلہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے مال سے تجارت کرنا اور نفع کے اندر شرکت کرنا، جس کو ایک اصطلاح کے اندر بھی مضاربت ہی کہا جاتا ہے، اس کے باقاعدہ اپنے اصول ہوتے ہیں۔ قدیم یکدم اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ آگے لفظ دیکھیں عارضہ۔ عارضہ یا عریضو، جب اس کا صلہ لام آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیش آ جانا، لاحق ہو جانا۔ آگے لفظ دیکھیں اسر یا اسر اسرن، اس کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا۔ اخذ یاخذ اس کا مطلب ہوتا ہے لینا، قدیم یقدم اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، واصل یصل اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، فجر سے مراد ہے صبح صادق۔ آگے لفظ دیکھیں اجرتو، آجر یوجر، ایجار اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پناہ دینا، واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم سے باب افعال سے۔ آگے لفظ دیکھیں دفع یدفع، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ اخذ یاخذ ہو چکا ہے، عارضہ یہ بھی آ چکا ہے پیش کرنا، علیہ ان پر۔ ابا یابا اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، خرج یخرج اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، دعا یدعو اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، اطعم یطعم اطعام باب اس کا افعال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا۔ آگے لفظ دیکھیں وفیتو، وفا یوفی باب اس کا تفعیل ہے، واحد متکلم کا یہ صیغہ، اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ ادا یودی یہ بھی بالکل اسی طریقے سے باب تفعیل سے، واحد مذکر مخاطب کا یہ صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا۔ شاہدہ یشہدو باب سامیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ منع یمنع باب اس کا فاتحہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ اخذ یہ پہلے گزر چکا ہے، اموال یہ مال کی جمع ہے۔ ہاجر یہاجرو باب اس کا آتا ہے مفاعلہ، اور اقرہ یقر اقرار باب اس کا افعال ہے، واحد مذکر کا فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ توفیہ باب اس کا تفاعل ہے، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس حکایت کے اندر وفاداری، مال کی حفاظت اور امانت داری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ بتائی کہ ابو العاص بن ربیع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختن یعنی داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کا نکاح ان کے ساتھ کیا تھا۔
یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ تاجر تھے قریش، اپنے مالوں کے ساتھ ان سے تجارت کیا کرتے تھے، مطلب یہ کہ قریش ان کو مال دے دیتے تھے اور یہ پھر مال لے کر دوسرے ملک جاتے تھے، وہاں سے تجارت کرتے تھے، کچھ نفع اپنے پاس رکھتے تھے، کچھ کفار کو واپس لوٹاتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے قریش کے مال لے کے یہ تجارت کے لیے شام کی طرف گئے ہیں ہجرت والے سال۔ جب یہ شام سے واپس آ رہے تھے تو جب یہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو مسلمان پیچھے آ گئے ان کے اور ان کو قید کر لیا، اور جتنا ان کے پاس مال تھا سارے کا سارا لے لیا، اور جو مسلمان تھے ان کو لے کے پھر مدینے آ گئے ان کو قیدی بنا کر۔ یہ صبح صادق کے قریب یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، جب حضرت زینب کو اطلاع ملی کہ میرے شوہر کو قید کر لیا گیا ہے تو حضرت زینب پھر مسجد کے دروازے پر آئیں اور یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو العاص کو اور ان کے پاس جو مال ہے میں نے اس کو پناہ دی۔ تو جب انہوں نے پناہ دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پناہ دینے کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ ہم نے بھی اس کو پناہ دی جس کو تو نے پناہ دی۔ تو مطلب یہ کہ اب مسلمانوں کی طرف سے امان مل چکی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو مسلمانوں نے ان سے جو مال ان سے لیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا، اور ان کے جو مال ان سے لیا گیا تھا وہ مال ان کا اپنا بھی تھا اور وہ والا مال بھی تھا جو قریش نے ان کو دیا تھا تجارت کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب ان کو مال واپس مل گیا اور ان کو پناہ ملی، مطلب یہ کہ اب یہ قیدی نہیں رہے، تو ان کے اوپر پھر اسلام پیش کیا گیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، اور چونکہ ان کو آزاد کر دیا گیا تھا لہٰذا یہ مکہ کی طرف چلے گئے۔ مکہ جا کے انہوں نے سب سے پہلے پھر قریش کو دعوت دی، ان کو کھانے پر بلایا، ان کو کھانا کھلانے کے بعد جس کی جو مال تھا، امانت تھی، ساری کی ساری اس کو واپس کی۔ پھر پوچھا کہ کیا میں نے تمام کا مال واپس کر دیا ہے؟ تو قریش نے کہا کہ ہاں جی، آپ نے سروں کی امانتیں واپس کر دی ہیں اور آپ نے اس میں پورا آپ نے جس کا جو حصہ بنتا تھا سب کو آپ نے ادا کر دیا۔ تو پھر انہوں نے پھر کہا کہ تم سب کے سب اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اسلام ہی قبول کرنا تھا تو جس وقت ان کو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان کے اوپر اسلام پیش کیا تھا تو اس وقت یہ اسلام قبول کر لیتے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ انہوں نے خود ہی ذکر کر دی، ما منعنی ان اسلم، مجھے اسلام لانے سے منع نہیں کیا تھا مگر اس بات سے کہ لوگ یہ کہتے کہ بھئی یہ پہلے سے ہی مسلمان تھا، یہ انہوں نے صرف ایک چال بازی کر کے ہمارا مال لے کے یہ مسلمانوں کے ساتھ جا کے مل گیا، ہجرت کر لیا، تو انہوں نے صرف اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کے لیے اور جو امانت داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، جو دوسروں کا مال ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اور پاسداری کے ساتھ ادا کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت مدینہ میں اسلام کو قبول نہیں کیا۔ دل سے تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن جو اظہار تھا انہوں نے اس وقت کیا جس وقت یہ تمام کی امانتیں واپس کر چکے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ تم لوگ یہ کہو گے کہ تو ہمارا مال لے لیا پھر ہجرت کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، تو لہذا اس لیے میں نے وہاں پر اسلام قبول نہیں کیا تھا، اب تم سارے گواہ ہو جاؤ کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اسلام لے کر آتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ والا سبق ملتا ہے کہ دیانتداری، وفاداری، پاسداری، مال کی حفاظت کرنا یہ بہت اچھی اور عمدہ صفات ہیں۔ اس زمانے کے اندر مشرکین اور کفار کے اندر بھی یہ والی صفات پائی جاتی تھی، تو مسلمانوں کو تو بطریق اولیٰ ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر ہوا کیا، پھر اس کے بعد یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح پر باقی رکھا، مطلب یہ کہ جو ان کا نکاح تھا حضرت زینب سے، ایسا نہیں ہوا کہ وہ نکاح ٹوٹ گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نکاح کر گیا ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو سابقہ نکاح تھا جو اس وقت ہوا تھا جس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی نکاح کو برقرار رکھا گیا، اور ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال بتا رہے ہیں کہ 12 ہجری میں ہوا تھا۔